جو لوگ سماج میں نفرت کو عام کر رہے ہوں، جو لوگ سماج میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہوں، اس کے خلاف تمام مذہبی لوگ جمع ہوں اور ایک ساتھ مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ نہ راجنیتی کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ سطح میں بنے رہنے کے لیے، نہ سطح کو پانے کے لیے جو لوگ دھرم کا یا دھارمک استھلوں جیسی بھاوناتمک مدعوں کو اٹھاتے ہیں، اس کو روکنے کا پریاس کرنا جو ہے وہ ان منچوں کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہے جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر جناب پروفیسر انجینئر سلیم صاحب۔ ملت ٹائمز کے خصوصی پروگرام میں انجینئر سلیم صاحب سے بات چیت کریں گے موجودہ حالات پر، اور اس تعلق سے بھی کہ ملک کی معروف تنظیم جماعت اسلامی ہند موجودہ حالات میں کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ انجینئر سلیم صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جو موجودہ حالات ہے، موجودہ دور میں اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پائی جا رہی ہے ہر سطح پر، اس کے خاتمہ کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کیا کام کر رہی ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت چیلنجز رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں بھی، عالمی سطح پر بھی ایک اسلاموفوبیا ہے، اسلام کے بارے میں غلط بیانی، اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا، اسلام کے بارے میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش دنیا میں بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بھی یہ کوششیں کچھ زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ سماج میں آپس میں منافرت بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے پر شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، اور ایک دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ کی جا رہی ہیں، اور اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ایک خاص قسم کا ماحول بنا کر نفرت کا اور پولرائزیشن کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایک طویل المیعاد جو منصوبہ ہے کچھ طاقتوں کا کہ اس ملک کو ایک خاص مذہب اور کلچر کا ملک بنایا جائے، اور باقی تمام مذاہب اور ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز والے لوگ اور مائنورٹیز کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے کم تر درجے کے شہری اور اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر یا کم کر کے رکھنے پر آمادہ ہو جائیں، اس ایجنڈا کے تحت بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کا علاج اور اس کا مقابلہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم سچ بات، حق بات، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور اسلام کے بارے میں جو سچائی ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کریں۔ آج کل سوشل میڈیا یقیناً جس کو منفی چیزوں کے لیے اور اسلام مسلمانوں کے خلاف بہت استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ میڈیا موجود ہے اور ہم بھی ایک منصوبے کے ساتھ صحیح بات اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اور یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اس میں اس کی بنیادوں میں بنیاد عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے زیادہ سے زیادہ تو کسی درجے میں ہم اس کو کم کر پائیں گے۔ دوسرا، اس کو پہنچانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم کی منصوبہ بنایا ہے؟ دوسرا، جماعت اسلامی ہند خاص طور سے اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ صرف جماعت اسلامی ہند کے ارکان کارکنان یا ان کا کیڈر ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ جو ملک میں رہتی ہے، ملک میں وہ ایک طرح سے ہندوستانی سماج کے ساتھ ان کا میل جول، ان کا انٹریکشن، تبادلہ خیال بڑھنا چاہیے، تاکہ جو غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے یا دوسرے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے سے پیدا کی جا رہی ہیں ان کا براہ راست تدارک ہو سکے، اور اس کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم بڑے پیمانے پر ہر سطح پر سماج میں ہندوستانی معاشرے کے ساتھ ہمارا میل جول
اور ہمارا تبادلہ خیال، اور جن چیزوں میں ہماری ایک رائے اور اتفاق رائے ہے ان میں مل جل کر کام کرنے کا ایک ایٹماسفیئر اور ماحول پیدا کرنے کی کوشش۔ اس کے لیے جماعت اسلامی ہند نے پچھلے کئی سالوں سے 2016 میں جماعت اسلامی ہند نے ایک مہم پورے ملک میں چلائی تھی، اور اس کا عنوان تھا امن و انصاف مہم۔ تو اس امن و انصاف مہم کے ذریعے سے ہم نے پورے ملک میں یہ میسیج دیا تھا کہ اس سماج میں انصاف قائم ہونا چاہیے، اور امن تبھی قائم ہو سکتا ہے جب انصاف قائم ہو۔ اور ہم نے اس مہم کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی کہ مقامی سطح پر جگہ جگہ پر ہم فرقہ وارانہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے یا ماحول خراب نہ ہو اس کی کوشش کرنے کے لیے سدبھاونا منچ کے نام سے مقامی سطح پر کچھ کمیٹیز اور کچھ گروپس بنانے کی بات ہم نے طے کی، اور الحمدللہ ابھی ملک کی کئی ریاستوں میں اس کام کو تیزی سے کیا بھی جا رہا ہے، اور تقریباً 1000 سے زیادہ سدبھاونا منچ لوکل لیول پر، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل ہیں، دوسرے لوگ شامل ہیں۔ مختلف مذاہب کے جو لوگ شامل ہیں آپ کے سدبھاونا منچ میں، تو کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں؟ جو لوکل لیول کے سدبھاونا منچ ہیں وہ اسی سطح پر، اسی سدبھاونا منچ میں ہم نے یہ قید نہیں رکھی ہے کہ اس میں صرف مذہبی لوگ ہی شامل ہوں، بلکہ وہ تمام لوگ جو مذہبی ہیں یا مذہبی نہیں ہیں لیکن سماج میں ان کا ایک رول ہے، سماج میں ان کا اثر ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کے اثرات ہیں، تو ایسے لوگوں کی ٹیم ہر جگہ، اگر بڑا شہر ہے تو کئی علاقوں میں، ہر علاقے میں الگ الگ ٹیم، اس کو ہم نے سدبھاونا منچ کا نام دیا ہے۔ کچھ جگہ سدبھاونا کمیٹیز کے نام سے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن تصور یہ ہے کہ اس میں سب طرح کے لوگ ہوں اور وہ ماحول کو خراب ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو اس ماحول کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے بھی وہ سارے لوگ مل کر۔ کتنے دن ہوئے اس مہم کو؟ یہ 2016 سے ہم نے شروعات کی۔ جو کمیٹی ہے لوکل سطح پر، اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ مسلمان میں سے، ان میں سے بھی کوئی؟ نہیں، اس میں وہ لوگ آپس میں مل کر ہی کسی کو اپنا ذمہ دار چنتے ہیں، یہ یہاں سے کوئی ان کے بارے میں یہ نہیں، اور ایک بہت لوز فورم ہے جو ہر مقامی سطح پر اور ہر مہینے میں 15 دن میں وہ آپس میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو وہ سماج میں کچھ رفائی کام، اچھی چیزوں کو فروغ دینے کا کام وہ بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ کچھ رزلٹ اب تک آیا سامنے؟ جی بالکل، جو یہ تصور جہاں بھی یہ کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں، ہمارا فیصلہ تو یہی ہے کہ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر اس کو قائم کریں، لیکن جہاں یہ تجربہ ہوا ہے وہاں لوگوں نے اس کو بڑا سراہا ہے، اور لوگوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ یہ کام ہے جو ہر سطح پر کیا جانا چاہیے، اور سب لوگ اس میں دلچسپی سے حصہ لے رہے ہیں۔ ایک اور کام جو ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، جس کو اور پورے ملک میں پوری مضبوطی کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مرکزی سطح پر اور ریاستوں کی سطح پر دھارمک لوگوں کا، جو دھرم گرو ہیں الگ الگ دھرموں کے، ان کا ایک فورم ہم نے بنانا، آج نہیں بلکہ تقریباً یہ آئیڈیا تو تقریباً 20 سال پہلے یہ آئیڈیا تھا اور اس کی شروعات ہوئی تھی، اور دلی میں مولانا سراج الحسن صاحب جب امیر جماعت تھے اس زمانے میں، اور یہاں شنکراچاریہ مادھوانند سرسوتی تھے، اور سکھ مذہب کے اور عیسائی مذہب کے اور بدھ مذہب کے دوسرے لوگ تھے، اس وقت اس کی شروعات کی گئی تھی۔ تو الحمدللہ اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو اور تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اب یہ دھارمک جن مورچہ نام اس کو ہم نے دیا ہے کہ دھارمک جو لوگ ہیں، دھرم گرو ہیں، وہ ایک منچ پر آئیں، اور اس ایک منچ سے سماج میں یہ سندیش جانا چاہیے، یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ تمام مذہبی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ادب اور احترام، ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کے باوجود، الگ الگ عقیدوں کے باوجود ایک دوسرے کا احترام اور سمان کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو یہ
धार्मिक जन मोर्चा के नाम से यहाँ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक मंच फोरम कायम है और इसके अलावा स्टेट्स में भी इसकी कई शाखें कायम होना शुरू हो गई हैं। अब तक 8 स्टेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये शाखें कायम हैं, जिसमें तेलंगाना में ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, कर्नाटक में काम कर रहा है, राजस्थान में है और बिहार में कायम किया गया है, यूपी में कायम कर दिया गया है और महाराष्ट्र में ये कायम है, वेस्ट बंगाल में कायम है, तो और सेंटर में तो पहले से ये तो चल रहा आपने है। बताया धार्मिक जन मोर्चा, इसमें जो दूसरे धर्म के कौन से लोग हैं जो नुमाया चेहरे जिनको आप बता सकते हों? देखिए, स्टेट के लेवल पर जो लोग हैं उनके नाम तो बताना मुश्किल है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर जो लोग इसमें शुरू से रहे, जब कायम हुआ था उस वक्त जो लोग थे उनमें से बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अब इसमें माधवानंद, ये ओंकारानंद सरस्वती हैं जो इनके फादर और गुरु थे, माधवानंद सरस्वती उनके बेटे हैं, वो इसमें शामिल हैं और सुशील गोस्वामी जी महाराज जो हैं वो इसमें शामिल हैं, विवेक मुनि जी हैं जो जैन धर्म से आते हैं वो इसमें शामिल हैं, सरदार रंजीत सिंह जी जो बंगला साहब गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी हैं वो इसमें शामिल हैं, फादर एमडी थॉमस जो हैं वो क्रिश्चियन समाज से आते हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इस तरह तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोगों को इसमें हमने एक हमारे संत रविदास के मानने वालों में वीर सिंह हितकारी जी एक संत हैं वो इसमें शामिल हैं और इसमें ये क्लोज़ नहीं है, बल्कि जैसे जैसे और लोगों से हमारा संपर्क होता जाएगा वो इस मंच में शामिल होते जाएंगे। ये कोई बंद मंच नहीं, ये खुला सलीम मंच। साहब, आरएसएस भी एक मजहबी जमात है, तो क्या उसके लोग भी आपके इस मंच में शामिल हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं शामिल? देखिए, हमारे पास तो ये कि जो लोग सही माने में मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं और जिनकी पहचान एक मज़हबी शख्स के तौर पर है और जो सही माने में समाज में एक प्रेम और सद्भाव और आपस में समाज को जोड़ने के लिए जो लोग कमिटेड हैं और जो अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक इस समाज को एक अच्छा समाज बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हमने मतलब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, देखिए जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उसी को रोकने के लिए काम किया जा रहा है, या जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप कह रहे हैं कि आरएसएस मतलब मजहबी तंजीम नहीं बल्कि नफरत फैलाने वाली तंजीम कहना है। चाह रहा, दुनिया समझ रही है, जान रही है। हम सिर्फ उन लोगों को बताना चाहते हैं देश को कि मज़हब जो है लोगों को जोड़ता है, मज़हब लोगों को करीब करता है, मज़हब लोगों में मोहब्बत पैदा करता है और जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, आपस में एक दूसरे को अलग करते हैं या दीवार बनाते हैं, वो चाहे मज़हब का नाम लेते हों लेकिन सही माने में हमारी निगाह में वो मज़हबी लोग नहीं हैं। तो हमारा उन्हीं लोगों से हम लेते हैं जो सही माने में मज़हब की तालीमात के मुताबिक इस मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को, बराबरी को, एक दूसरे की बराबर इज़्ज़त देने का जो तस्वुर है उसके साथ चलें। उनको सलीम साहब, मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को आप लोग रिप्रेजेंट करता है, जमात इस्लामी हिंद या मुस्लिम मजलिस मुशावरत जमयत उलमा हिंद, उसी तरह से हिंदुओं की एक बड़ी आबादी की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो। तो क्या नफ़रत को आप भी ख़त्म करना चाहते हैं? हाल ही में मोहन भागवत की स्पीच हुई, उन्होंने भी कहा कि नफ़रत को ख़त्म करना है, मिलजुल करके हिंदू मुसलमानों का रहना है और हमने सभी धर्म वालों का यहाँ हमेशा सम्मान किया है, सब लोग रहे हैं, मुसलमान भी रहेंगे। तो क्या आप उनके लीडरों से कोई मुलाकात करना चाहेंगे? जमात इस्लामी हिंद की लीडरशिप आरएसएस की लीडरशिप से मुलाकात करे और नफ़रत के ख़ात्मे के लिए एक मुश्तरका मुहिम चलाए? देखिए, हमारा किसी तंजीम का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो भी अगर आज कोई नफ़रत के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है और कल वो मोहब्बत के एजेंडे पर आना चाहता है तो उसका इस्तकबाल है। और जो भी मोहब्बत के एजेंडे पर आना चाहेगा, दिल से आना चाहेगा, सिर्फ़ अल्फाज से बात नहीं होने वाली कि लोग समाज में वाकई मोहब्बत पैदा करने का काम करें और इस मुल्क में हर जो शहरी है, चाहे वो किसी धर्म और मज़हब का मानने वाला हो, उसको बराबर का सम्मान जो देने की बात यहाँ के कल्चर में शामिल है उसको फॉलो करे
تو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو بڑھانے والے تمام لوگ کسی بھی تنظیم سے ہوں وہ ہمارے لیے ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا دیش جانتا ہے اور سماج بھی جانتا ہے اور کچھ لوگوں کی باقاعدہ پہچان بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جب تک لوگ نفرت کا راستہ چھوڑ کر اور محبت کے راستے پر نہیں آئیں گے تب تک ان کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا۔ البتہ بات چیت، گفتگو اور تبادلہ خیال اور اصلاح کا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں کہ ہم تو سب کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی بھی اصلاح چاہتے ہیں، دوسروں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں۔ ماضی میں جماعت اسلامی ہند کی لیڈرشپ نے یا ذمہ داروں نے ملاقات کی RSS کے ذمہ داروں سے، تو کیا اب پاسبل نہیں ہے ملنا بیٹھنا آپس میں؟ نہیں، ماضی میں بھی غلط نہیں تھا، ابھی بھی غلط نہیں۔ ہم تو پورے دیش کا، ہمارا کوئی دیش کا ناگرک چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی سنسکرتی کا ہو، کوئی آرگنائزیشن رکھتا ہو، سب سے ہم بات کریں گے اور بات کرنے کا ایجنڈا الگ ہوگا۔ اگر کوئی نفرت کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ نفرت کا ایجنڈا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور نہ دیش کے لیے ٹھیک ہے۔ جو محبت کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ان کو ہم ساتھ لیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اور تو یہ تو ہم کسی کو الگ نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ بھی اس ملک کو ایک پریم اور محبت اور بھائی چارے کا ملک بنانا چاہتے ہیں، یقیناً ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور کسی کے بارے میں ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ ان سے نہیں ملیں گے، یعنی جن سے ہمارا شدید اختلاف ہے ان سے بھی ملنے میں ہمیں کوئی گریز نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد صاف ہے۔ ان سے ملاقات صرف ملاقات یا دکھانے کی ملاقات نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور اصلاح کے لیے ہونی چاہیے کہ جن لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے وہ اختلاف اسی بنیاد پر ہے کہ اگر وہ اپنا رویہ بدلتے ہیں اور ملک میں اچھی چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں تو چاہے وہ کسی تنظیم کے لوگ ہوں ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ آگے بڑھ کر اپنی تصویر کو صحیح کرتے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ کام اور انتظار کر کے دیکھیں گے۔ انتظار نہیں رویہ بتائے گا لوگوں کا کہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی انتظار نہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں برابر، ہم تو اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ان کا رویہ صحیح نہیں ہے نا، وہ کسی کا بھی کچھ اور ہیں، نہیں، کچھ اور ہم کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں۔ جو پریم اور محبت کی بات کرے گا، جو پریم اور محبت کے راستے پر چلنا چاہے گا، ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، اس کا ساتھ بھی دیں گے۔ اور ہمارا یہ ساری سیاست ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور ہم کسی کو اس سے باہر نہیں سمجھتے۔ ہم تو دیش کا ہر ناگرک جو بھی چاہے وہ ہمارے خلاف بھی کام کر رہا ہو، ہم اس سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی بھی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کو بھی بتائیں گے کہ نفرت کا یہ جو راستہ ہے یہ نہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، نہ تمہارے سنگٹھن کے لیے ٹھیک ہے، نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ سلیم صاحب، گیان واپی مسجد کو مندر بنانے کی بات چیت ہو رہی ہے، مسئلہ کورٹ میں ہے، اور بھی کئی مسجدوں پر دعویٰ کیا گیا ہے، لگاتار تنازع چل رہا ہے۔ تو آپ نے جو منچ بنایا ہے دھارمک جن منچ یا سدبھاونا منچ، تو ان سب منچ کے ذریعے اس تعلق سے بھی کچھ کام آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کچھ ارادہ ہے کہ سب لوگ مل کر کے مہم چلائیں کہ 90 ورشپ کا جو ایکٹ ہے وہ برقرار رہے؟ دیکھیے، ان جو یہ منچ ہیں، چاہے سدبھاونا منچ ہو، اس کا تو بہت ہی نیرو اور لوکل دائرہ ہے کہ لوکل لیول پر آپسی پریم اور محبت اور بھائی چارے کا واتاورن پیدا ہو، اور اس کو وہ ایک فوکس ہے۔ اور جو لوکل چھوٹے موٹے ایشوز ہیں اس کے لیے خدمت خلق، جو بڑا جو دھارمک جن مورچہ اسٹیٹ اور اس کی لیول پر ہے جس میں سبھی دھرموں کے لوگ شامل ہیں، اس کا ہم نے یہ ضابطہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہم وہاں طے کریں گے جس پر سب کی سہمتی ہوگی۔ جس مسئلے پر سب کی سہمتی ہوگی اس مسئلے کو لے کر ہم سماج میں جائیں گے۔ اور خاص طور سے ہمارا جو دائرہ ہے اس دھارمک جن مورچے کا وہ یہ کہ یہ مذہبی لوگ آپس میں پریم اور محبت کے واتاورن کو مضبوط کرنے کا کام کریں، اور دھرم کے نام پر نفرت پھیلانے والی جو کوششیں ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، اور جو دھرم کا لبادہ اوڑھ کر جو لوگ دھرم کے نام پر دھرم کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں ان کو روکنا اور صحیح بات لوگوں کے سامنے لانا، یہ دھرم گرو پارٹ ہے نا کہ پہلے سے ایک مسجد تھی، ایک عمارت، اب اس کو بتا رہے کہ مندر ہے، شیولنگ پایا گیا ہے، متھرا پہ دعویٰ کر رہے ہیں، قطب مینار پہ دعویٰ کر رہے ہیں، تاج محل، جامع مسجد، کیا کیا چیزوں پہ دعویٰ کر رہے ہیں۔
تو یقینی طور پر مذہب یا دھرم یا مذہب کے نام پر یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کی اور کیا حکمت عملی ہے کہ کیسے مسجد رہے، اس کے نام پر نفرت بھی فروغ نہ پائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں یا جو لوگ نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ دراصل صحیح معنی میں اس ملک کے قانون کے خلاف ہیں، دستور کے خلاف ہیں، اس ملک کی حکومت کے خلاف ہیں۔ میں ہر شہری کی جان و مال، عزت، آبرو، عبادت گاہوں کی حفاظت، پبلک پلیسز کی حفاظت کا ذمہ گورنمنٹ کا ہے، حکومت کا ہے، اور وہ اس سنویدھان کی اوتھ لے کر اس کے پابند ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے قانون موجود ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں، اور 1991 کا قانون موجود ہے کہ 1947 15 اگست کے وقت جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی وہ پوزیشن باقی رہنی چاہیے، تو اب اس پر عمل کرانا ہماری عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے، سرکار کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارا کام، سب کا کام یہ ہے کہ ہم سرکار کو توجہ دلاتے رہیں، حکومتوں کو توجہ دلائیں، اور یہ کوئی آپس کا گروہی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ہندو مسلمان کا مسئلہ بنا کر اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل اس ملک کو سیاست کے لیے غلط رخ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہتے۔ یہ مسئلہ حکومت اور ان لوگوں کے بیچ میں ہے جو موجود عبادت گاہ قانون ہونے کے باوجود اس کی شکل میں تبدیلی کی ایک مہم شروع کرنا چاہتے ہیں، یا اس مسئلے کو چھیڑنا چاہتے ہیں جو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارا اور دھارمک لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو لوگ سماج میں نفرت کو عام کر رہے ہوں، جو لوگ سماج میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہوں، اس کے خلاف تمام مذہبی لوگ جمع ہوں اور ایک ساتھ مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ نہ راجنیتی کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ سطح میں بنے رہنے کے لیے، نہ سطح کو پانے کے لیے جو لوگ دھرم کا یا دھارمک استھلوں جیسی بھاوناتمک مدعوں کو اٹھاتے ہیں، اس کو روکنے کا پریاس کرنا جو ہے وہ ان منچوں کا کام ہے۔ یہ منچ جو ہے وہ نہ تو وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ صاحب، آپ نے سب دھرم کو متحد کرنے کی کوشش کی، مختلف سماج کے لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کی، لیکن خود مسلم سماج میں بھی آپس میں بہت انتشار ہے، الگ الگ سیکشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کو متحد کرنے کے بھی آپ لوگ کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی فارم ہے، کوئی پلان ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے یا مسلمانوں میں انتشار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی جو انسانی سماج میں الگ الگ خیال، الگ الگ مسلک، اور اس پر رہنا کوئی یہ انتشار کی شکل نہیں ہے۔ یہ تو حضور کے زمانے میں بھی الگ الگ رائے لوگ رکھتے تھے، الگ الگ رائےوں کے بعد بھی یہ ایک امت ہے۔ اور بہت آئیڈیلسٹک اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہر آدمی، ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر فقہی جو گروہ ہے وہ بالکل ایک جیسے الفاظ استعمال کرے، ایک جیسی بات کرے، یہ ممکن نہیں انسانی سماج میں۔ لیکن الحمدللہ ملت جو ہے کافی حد تک متحد بھی ہے، اہم مسائل پر وہ جمع ہوتی ہے، اور ایسے فورمز ہمارے ملت میں موجود ہیں، ان فورمز میں ان سب کی نمائندگی ہے، اہم مسئلوں پر وہ مل جل کر کام کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد کی صورت نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اختلاف رائے اور کچھ انڈیویجول لوگوں کی اگر اپنے کوئی سیاسی عزائم ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ سماج میں رہیں، لیکن اس کو ہم یہ کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملت میں انتشار نہیں ہے، اور ملت میں جو ہے اتحاد، ایک پریکٹیکل اتحاد جتنا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں، اور بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اطمینان بخش کیسے اتحاد ہے۔ آخری سوال سلیم صاحب، ہندوستان میں اسلام و فوبیا بہت زیادہ بڑھ گیا، لگاتار سوشل میڈیا پر یا عام جگہوں پر بھی حضور کی شان میں گستاخی، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، جذبات کو ٹھیس پہنچانا، حال ہی میں بی جے پی کے اسپوک پرسن نے بھی کیا، اس کے خلاف بی جے پی نے ایکشن بھی لیا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، کس کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ایجنڈا تو عالمی سطح کا ہے، اور اس میں بعض عالمی طاقتیں اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، یا ایک مصنوعی دشمن اسلام کو اور مسلمانوں کو بنا کر پیش کر کے وہ اپنا ایک ایجنڈا اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا ایک ان کا ایجنڈا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس کا بھی اثر ہے، لیکن
ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ دوسری قسم کی ہے. یہاں دو طرح کے ایجنڈے پیرالل چل رہے ہیں. ایک شارٹ ٹرم ایجنڈا ہے وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کا، الیکشن جیتنے کا، حکومت حاصل کرنے کا، حاصل ہے تو اس کو قائم رکھنے کا ایک ایجنڈا یہ ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلم عبادت گاہوں کے بارے میں ایک منفی اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس سے دوسرے طبقے کو، اکثریتی طبقے کو متحد کر کے آپ الیکشن میں اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ تو ایک قلیل مدتی اور شارٹ ٹرم ایجنڈا ہے. اور دوسرا وہ ایجنڈا ہے جو اس ملک کو ایک خاص مذہب اور ایک خاص کلچر جو ہے اس ملک پر سب لوگوں پر تھوپنا، اور اس ملک کو ایک سیکولر ملک کے مقابلے میں، اور جو کانسٹیٹیوشن جو ہمارا جس طرح کا ملک دیتا ہے اس کے مقابلے میں ایک الگ ایسا ملک جس میں ایک کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے اور تھوپا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوشش بھی کچھ طاقتیں کر رہی ہیں. اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو آبادی ہے اور ہماری اکثریت 140 کروڑ کی عوام، اور اس میں ایک بڑی آبادی ہمارے جو دوسرے مذاہب کے بھائیوں کی ہے، ان کا ایک بڑا حصہ نفرت کے اس ایجنڈے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور بڑا ایجنڈا اس ملک کو جو ہے ڈویژن اور پولرائزیشن کے راستے پر جانے کو پسند نہیں کرتا. لیکن جو لوگ نفرت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جو لوگ سماج میں پولرائزیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود وہ ایک ڈومیننس رکھتے ہیں اور وہ ایک امپیکٹ ایسا پرسیپشن دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکثریت ہے وہ صحیح معنی میں خاموش ہے، اور وہ اکثریت غلط چیز کے خلاف بولنے کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے یہ مذہبی فورم اور جو ہم نے دوسرے سول سوسائٹیز اور گروپس کے ساتھ جو کوششیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ سماج کے ضمیر کو جو ہے مضبوط کیا جائے کہ وہ صحیح بات کہنے کی جرت پیدا کرے، اور جو غلط باتیں سماج میں ہو رہی ہیں، جو غلط ایجنڈا سماج میں آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف بولنے کی طاقت اور قوت اس سماج میں پیدا ہو. تو جو سماج اور جس میں یہ طاقت پیدا ہوگی، ظاہر ہے پھر ان کا اثر کم ہوگا. تو ابھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان کی جو نفرت کے ایجنڈے کو اور تقسیم کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. آگے چل کر ان کی تعداد بڑھے گی یا کم ہوگی، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ تعداد نہیں بڑھے. اور ایک فطری اصول بھی ہے کہ ہر غلط چیز، ہر ناانصافی، ہر ظلم وہ ایک لمٹ تک بڑھتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ زمین اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تو اس کائنات کا جو اصول ہے وہ یہ کہ یہ عدل پر اور انصاف پر قائم ہے. یہ کائنات اور یہ سماج جو ہے وہ زیادہ دیر تک ناانصافی کو، ظلم کو، نفرت کو، جو انسانی فطرت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کو زیادہ دیر گوارا نہیں کرتی. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش اور کام برابر کرتے رہیں، صرف اس کا انتظار نہ کریں، لیکن ہم اپنی کوشش کے ذریعے سے ان منفی جذبات کو اور ان نیگیٹو ڈیولپمنٹس کو جتنا ہم روک سکتے ہیں اور پازیٹیو چیزیں جتنی ہم سماج میں لا سکتے ہیں وہ کوشش کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور جماعت اسلامی ہند اپنی کوشش کر رہی ہے، خود مسلمانوں کے ذہنوں کو بھی وہ اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ وہ پورے ملک میں برادران وطن سے رابطہ قائم کریں، تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ مل جل کر کام کریں. اور دوسرا یہ جو مذہب، ان سماج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر سماج میں ایک پازیٹیو ماحول بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. تو آپ تھے پروفیسر سلیم انجینئر صاحب، جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ہیں. کھل کر کے آپ نے پورے مدعے پر بات چیت کی، اور خاص طور پر جماعت اسلامی ہند کی جو ان دنوں کوشش ہے. جماعت اسلامی ہند کو لگتا ہے کہ ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے، اسلاموفوبیا ہے، خراب حالات ہیں، اس کی بنیادی وجہ نفرت ہے، اور اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برادران
वतन से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाए, उनके साथ मिलकर के बैठा जाए और सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सदियों से मुख्तलिफ मज़हब, तहज़ीब और धर्म के पैरोकार रहते आए हैं और इसी तरह आइंदा भी रहते रहेंगे। तो इसका हल यही कि सब लोग साथ मिलकर बैठें और जो एक दूसरे से नफ़रत पाई जाती है उसको ख़त्म किया जाए। युवाओं में जो एक दूसरे के तय नफ़रत पाई जाती है उसके ख़ात्मा की हर मुमकिन कोशिश की जाए। और उसी सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद ने कई 2-3 फॉर्म और इदारे बना रखे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी भी प्रोफेसर सलीम इंजीनियर सब निभा रहे हैं। उन्होंने पूरी बातचीत की और तफसील से बताया कि कैसे वो इस काम को कर रहे हैं। अगर आप भी इस काम में शरीक होना चाहते हैं, इस कार्य खैर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन और सलामती की मुहिम के फ़रोग़ में शरीक होना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जमात इस्लामी हिंद से या प्रोफेसर इंजीनियर सलीम से रब्ता कीजिए। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कैमरा मैन नसीम अख्तर के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।